بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ سنائیں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس واقعے کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، ایک اعرابی شخص تھا جو اسلام کے مخالف تھا۔ وہ اعرابی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو اپنی کوئی نشانی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہنے لگے، اچھا تو یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اس کے پاس جا کر اسے صرف اتنا کہہ دو کہ تمہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ چنانچہ وہ اعرابی شخص اس درخت کے پاس گیا اور اسے وہ بات بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی شخص سے کہا تھا۔ جیسے ہی اس درخت نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکارا ہے، وہ درخت زور زور سے ہلنے لگا اور اپنی جڑیں اکھاڑ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑتا ہوا آیا۔ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد وہ شخص بڑا حیران ہوا اور وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے لگا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس اعرابی شخص نے جب اس درخت کو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی، لیکن اس کے باوجود اس اعرابی شخص کو پھر بھی بھروسہ نہ ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ اس درخت کو دوبارہ حکم دیں کہ یہ اپنی جگہ جا کے واپس کھڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے کہا کہ جاؤ اپنی جگہ پر واپس کھڑے ہو جاؤ۔ اس درخت نے جیسے ہی آپ کا حکم سنا تو وہ واپس پیچھے مڑا اور اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس اعرابی شخص نے جیسے ہی آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھنے لگا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس اعرابی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہنے لگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی شخص سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنا چاہا۔ اس پر آپ نے فرمایا، ہاں یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے آپ کے ہاتھوں کو چوما اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک دم آپ کو آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دائیں طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے بائیں طرف دیکھا، آپ کو کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل دیے تو آپ کو پھر آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے دیکھا ایک ہرنی چارپائی کے ساتھ بندھی ہوئی آپ کو پکار رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے ایک صحابی نے پکڑا ہے اور یہاں باندھ کر چلا گیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی سے فرمانے لگے، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ وہ ہرنی کہنے لگی، اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے دوزخ میں جلائے جیسے انسانوں کو جلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا اور کہا کہ جاؤ اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤ۔ اسے آزاد کرنے کے بعد آپ وہاں پر ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی آ گئے جنہوں نے اس ہرنی کو پکڑا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو
تو وہ حیران ہوئے، کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جو ہرنی آپ نے پکڑی تھی اسے مجھے ہدیہ میں دے دو۔ وہ صحابی آپ سے کہنے لگا ہم آپ کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے اور آپ ہرنی مانگ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو وہ ہرنی ہدیہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی پہاڑوں سے اترتی ہوئی واپس آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی سے کہنے لگے جاؤ بیٹی تم آزاد ہو۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ ہماری نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ابھی کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔